بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت کچھ تربیتی باتیں ایسی ذکر کی جاتی ہیں جو ہماری ظاہری باطنی زندگی سے متعلق ہے، اس لیے جو باتیں کہی جائیں ان کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ گزشتہ کل ایک بات یہ سامنے آئی تھی کہ ہمیں اپنی زندگی میں کئی دفعہ سفر کرنے پڑتے ہیں، اور سفر میں کئی مرتبہ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے ہماری کوئی تیاری نہ ہو تو سفر بہت دشوار بن جاتا ہے۔ تو اسلامی سفر کا طریقہ کیا ہے؟ اسلامی سفر کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہم دعا کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ جب گھر سے نکلیں تو بایاں قدم پہلے نکالیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر چلیں، کچھ صدقہ خیرات کر کے چلیں، اس کی برکت سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ذکر کیا تھا کہ ٹرین کا سفر کس طرح کریں، تو مجھے خیال آیا ہمارے یہاں سے ایک رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے دوائے دل، ہر مہینے۔ تو اس عاجز نے کئی قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا کہ سفر کس طرح سے کریں۔ ہم نے سوچا کہ وہی فائل نکلواتے ہیں اور اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور نئی کوئی بات اگر ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سجھائیں گے، یاد دلائیں گے، وہ کہیں گے۔ تو اس کا عنوان ہے ہم سفر کیسے کریں۔ انسان کی زندگی میں آئے دن سفر پیش آتے رہتے ہیں، کبھی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کرتا ہے تو کبھی کسی اور کے ساتھ سفر کرتا ہے، پھر سفر کو کبھی اپنی ذاتی سواری سے انجام دیتا ہے تو کبھی کرایہ خرچ کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے کرتا ہے۔ بہرحال سفر جیسے بھی کرے، سفر کی انجام دہی میں اسلامی آداب سفر کا خیال ضرور رکھیں۔ یہ دور مشینی دور ہے، حادثات سے پر ہے۔ آدمی کتنی ہی احتیاط کے ساتھ سفر میں نکلے، جب تک مقام پر نہ پہنچ جائے گویا موت کے منہ میں رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں آدمی پیدل چلتا تھا، کوئی اس کو کچلتا نہیں تھا، گھوڑے اور اونٹ پر سفر کرتا تھا، کبھی 2 گھوڑے آپس میں ٹکراتے نہیں تھے، کبھی گھوڑا گاڑی میں پنچر اور ٹائر پھٹنے کا حادثہ پیش نہیں آتا تھا۔ آپ گاڑی چلا رہے ہوں یا آپ کا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہو، آپ کتنی ہی احتیاط سے چل رہے ہوں، لیکن اگر پیچھے سے کوئی گاڑی ٹھوک دے یا آگے سے آ ٹکرائے، اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اس وقت صرف اللہ کی ذات ہی حفاظت کرتی ہے اور بچاتی ہے، اور اس کے لیے مسنون دعائیں اور سنت طریقے کے مطابق سفر کی ابتدا یہ سب چیزیں معین ہوا کرتی ہیں۔ ویسے بھی حادثات کی موت سے پناہ مانگی گئی، حدیث پاک میں اچانک کی حادثے کی موت سے پناہ مانگی، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ اگر اچانک حادثے کی موت آئی تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کا خاتمہ کس پہلو ہوا۔ مثلا گاڑی میں کوئی عورت کو دیکھ رہا تھا، کوئی ایسا ہی منظر دیکھ رہا تھا، یا کوئی گناہ کی پلاننگ ذہن میں بنا رہا تھا، میں ایسا ملوں گا، ایسے ملوں گا، ایسے کروں گا، کوئی گناہ کا منظر سامنے تھا یا گناہ کی پلاننگ ہو رہی تھی، اور اچانک اسی وقت آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی اور موت واقع ہو گئی۔ تو موت کس کیفیت پر واقع ہوئی؟ جبکہ آدمی معصیت میں مبتلا تھا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اچانک کی اور حادثے کی موت سے پناہ مانگی گئی۔ اس لیے بوقت موت اگر آدمی ذات حق سے غافل ہو اور اچانک موت کا حادثہ پیش آ جائے تو کہیں خاتمہ کسی اور پہلو پر نہ ہو جائے،
مثلا آدمی کسی گناہ کے کام میں یا خیال میں تھا اور حادثہ پیش آ گیا اور موت واقع ہو گئی، تو یہ اچھی چیز نہیں۔ تو سوچا کہ اس دور میں جو ہم سفر کرتے ہیں اس سے متعلق چند باتیں لکھی جائیں جس سے آئے دن ہر کسی کو سابقہ پڑتا ہے۔ اگر سفر اپنی گاڑی میں کر رہے ہوں تو سب سے پہلے اپنی گاڑی کی ضروری کاغذات سفر ساتھ رکھیں۔ کل تو ٹرین کا سفر ذکر کیا تھا، وہ بھی دوبارہ آ جائے گا، پھر ٹرین میں بیٹھ جانا۔ ابھی اپنی گاڑی میں سفر کر لو۔ اپنی گاڑی سے اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا رہے گا؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم گاڑی کے کاغذات چیک کر لیں۔ کئی مرتبہ انشورنس نہیں ہوتا، ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ پی یو سی وہ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ گاڑی کے اور دوسرے کاغذات ایسے ہوتے ہیں ضرورت کے ہیں، وہ نہیں موجود ہوتے۔ تو پہلے اپنے کاغذوں کی فائل اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ نیز پانی کی بوتل متعدد پینے کے لیے اور وضو کی نیت سے ساتھ رکھ لیں۔ پانی کی بوتل پینے کے لیے اور وضو کے لیے ساتھ رکھ لیں۔ پینے کا پانی عام طور پر فلٹر ہوتا ہے اور وضو کے لیے عام طور پر سادہ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو ساتھ رکھ لیں۔ اور اس کی حکمت یہ ہے، کئی مرتبہ آدمی ایسے رخ پہ سفر کرتا ہے وہاں پانی کی بوتل نہیں ملتی، تو اپنے گھر سے لے کے چلے، اس امید پر نہیں پیسے جیب میں ہیں آگے لے لیں گے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ سفر کون سے رخ پر ہے، وہاں پانی ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس لیے پانی کی بوتل پہلے سے لے لیں۔ نیز وضو کے لیے بھی پانی کی بوتل ساتھ میں رکھیں۔ اب یہ جو پانی کی بوتل ہے جو پانی پینے کے لیے ہے، کئی مرتبہ لوگ فریج کے اندر جو بوتل ہوتی ہے نا، بڑے منہ والی، بڑے ڈھکن والی، وہ لے لیتے ہیں۔ یہ نہ لیں۔ وجہ اس کی ہے کہ چلتی ہوئی گاڑی میں جب پانی پینا ہوتا ہے تو اگر اس کا منہ بڑا ہوگا اور ذرا سا بھی جرک اور جھٹکا لگا تو ماشاءاللہ جیب بھی بھر جائے گی اور گود بھی بھر جائے گی پانی سے۔ اس لیے تنگ منہ والی ہونی چاہیے۔ جیسے بسلری کی بوتل ہوتی ہے، چھوٹے منہ والی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی پانی پیتا ہے تو آدھے حصے میں تو پانی ہونٹ لگا ہوتا ہے، آدھا جو ہے اوپر والا ہونٹ کور کر لیتا ہے، تو پانی چھلکنے نہیں پاتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ اسٹیل کا گلاس بھی لے کے چلتے ہیں، یہ تلوار سے کم نہیں ہوتا۔ خاص طور سے چھوٹے بچوں کو اگر اسٹیل کے گلاس سے آپ پلا رہے ہیں تو ایک تو وہی مسئلہ کہ جرک لگتا ہے، جھٹکا لگتا ہے تو پانی گرتا ہے، اور دوسرا کئی مرتبہ اتنی زور سے جھٹکا لگتا ہے کہ وہ کئی مرتبہ دونوں ہونٹ کٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو گلاس میں بھی پانی نہ پلائیں۔ جب بوتل ہی کی بات چلی ہے تو پھر سن لو اچھی طرح سے۔ اگر ساتھی 4-5 ہیں تو ایک ہی بوتل درمیان میں نہ رکھیں، ہر ایک کی الگ الگ ہو۔ ہر ایک کا استعمال کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی تمباکو استعمال کر رہا ہے، کوئی پان استعمال کر رہا ہے۔ اب آپ طبیعت میں نفاست ہے، اب انہوں نے پانی پیا، آپ راستے بھر پیاسے رہ جائیں گے لیکن ان کا جھوٹا پانی نہیں پئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گٹکے کا منہ تھا مثلاً، طبیعت نہیں چلے گی ان کی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کی بوتل الگ ہو۔ تو پھر جب ہر ایک کی الگ ہو تو پھر وہ 1-1 لیٹر کی ضروری نہیں ہے، بلکہ ½ لیٹر کی جو بوتل آتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ سفر میں جب اپنی گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہوں تو پانی کی بوتلیں بھر لیں، اور پانی کی بوتل جو ہے چھوٹے منہ والی ہونی چاہیے، بڑی نہیں۔ فریج کی بوتل اٹھا کے لے جاتے ہیں بڑے ڈھکن والی، بڑے منہ والی، تو یہ بالکل مناسب نہیں۔ اسٹیل کے گلاس میں بھی سفر میں پانی نہ پیے چلتی گاڑی میں، اس لیے کہ اس میں منہ میں لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ نیز مسلح یا کوئی واٹر پروف چادر بھی گاڑی میں رکھنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کہیں بچھا کر نماز پڑھ لی جائے۔ پلاسٹک کی چٹائی یا مسلح ضرور ساتھ رکھیں، بلکہ پوری چٹائی ہو، مسلح ہو، تاکہ جماعت کر سکے۔ ایک گاڑی کے اندر اتنے پیسنجر ہوتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ جماعت بنتی ہے، ضرور ساتھ رکھیں۔ کئی بار پانی ساتھ نہ ہونے اور کپڑا برائے جانماز نہ ہونے کی صورت میں اپنی گاڑی ہوتے ہوئے بھی نماز کو قضا کر بیٹھتے۔ نماز پڑھنے کا شوق تو ہے دل میں، لیکن مسلح نہیں ہے، چٹائی نہیں ہے،
تو کئی مرتبہ آدمی نماز قضا کر بیٹھتا. اگر چٹائی مصلی ساتھ میں ہو تو کسی پرفضا مقام پر کہیں بہتے ہوئے پانی وضو کر کے آدمی وہیں چٹائی بچھا کر مصلی بچھا کر اس جگہ کی کیفیت بھی حاصل کر سکتا ہے, اللہ کا شکر بھی ادا کر سکتا ہے, اس جگہ کو قیامت تک کے لیے اپنے لیے گواہ بنا سکتا ہے. قیامت کے دن وہ جگہ گواہ بنے گی کہ پیارے اللہ یہ بندے میرے پاس سے گزرے تھے, میرے اوپر انہوں نے نماز پڑھی تھی. اس ترتیب سے انشاءاللہ نماز قضا ہونے سے بچ جائے گی. ایک بہت بڑے نوجوان عالم تھے. اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم اردو پڑھتے تھے اور وہ 2 حدیث سے فارغ ہو چکے تھے. اس عاجز نے ان کو کسی موقع سے سفر کا مسلح دیا. کئی سال کے بعد وہ مجھے سفر حج پہ ملے. پھر انہوں نے مسلح دکھایا کہ میں جو آپ نے ہدیہ دیا تھا وہی مسلح سفر میں استعمال کرتا ہوں, وہی سفر حج میں لے کر آیا ہوں. پھر انہوں نے اپنی بات خود کہا کہ میں نماز میں سفر کی حالت میں نماز کئی مرتبہ مجھ سے چھوٹتی تھی, نماز نہیں ہو پاتی تھی, اور وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلح ساتھ میں نہیں ہوتا تھا. جب سے آپ نے مجھے یہ ہدیہ مسلح دیا میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. مجھے بڑی خوشی ہوئی اور سوچا کہ مسلح ہدیے میں دینا چاہیے لوگوں کو. ایک مرتبہ تو ہم نے بہت سارے منگوائے تھے, جتنے افراد سفر میں آئے تھے تمام کو ہدیہ پیش کیا تھا. تو سفر کی حالت میں اگر مسلح ساتھ میں ہو تو یہ معین ہوتا ہے نماز کی حفاظت کے لیے, اس لیے مسلح ضرور ساتھ میں لے کر چلے. اور جیسے کہ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سفر کا مسلح وہ سفر کے شاہ نشان ہوتا ہے. سفر کا مسلح دوسرے انداز کا ہوتا ہے. جیسے قالین کے موٹے موٹے گھر میں ہوتے ہیں ایسے نہیں, اس میں نیچے کی جو سطح ہوتی ہے وہ پلاسٹک کی ہوتی ہے, اوپر کپڑا ہوتا ہے اور وہ پتلا ہوتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی تہ کر کے اس کو رکھا جا سکے. اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ سفر کے مسلح کی تہ کس طرح کرنی چاہیے. نیچے کا جب آپ زمین سے اٹھائیں تو اس طرح سے اٹھائیں کہ نیچے کا حصہ نیچے والے حصے کے ساتھ مل جائے. مثلا درمیان سے پکڑ کے آپ اٹھائیں, ایسے انگلی ڈال کے یوں اٹھائیں تو ادھر والا حصہ ادھر, ادھر والا ادھر مل گیا. مسلح یوں بچھا ہوا تھا, جب آپ نے بیچ میں سے پکڑ کے اٹھایا تو یہ نیچے والا جو حصہ تھا یوں مل گیا. اب اوپر والا حصہ دونوں جگہ سے محفوظ. پھر اس کو آپ اس کی چاہے جتنے فولڈ کر لیں طے کر لیں, آپ سینے پہ سے بھی لگا سکتے ہیں, تو آپ کو نیچے والا حصہ آپ کے کپڑوں سے نہیں لگے گا. بیگ میں آپ رکھیں گے تو کپڑوں کے دوسرے حصوں کو خراب نہیں کرے گا کیونکہ نیچے والا حصہ آپس میں مل چکا ہے. اسی طرح کوئی بھی چادر جو زمین پہ بچھائی جائے یا گارڈن میں بچھائی جائے اس کی جب طے کرے اس کی بھی ایسے ہی کرے کہ جو نیچے والا حصہ ہے زمین سے لگا ہوا وہ آپس میں مل جائے اور اوپر والا حصہ اوپر رہے. اور مسجد کی صفیں لپیٹنے کے لیے بتایا تھا کہ کس طرح سے لپیٹی جائے ہے. نیز کوئی مضبوط رسی یا چین بھی ضرور گاڑی میں رکھی ہونی چاہیے تاکہ خدا نخواستہ گاڑی کو ٹوچن کر کے کہیں لے جانا پڑ گیا تو راہ میں کھڑے کھڑے وقت ضائع نہ ہو. کئی بار گاڑی میں پنچر ہو جاتا ہے اور پہیہ بدلنا پڑتا ہے اور نکالے ہوئے پہیے کو ریپیئر کرانے کی غرض سے اس کو اپنی جگہ فٹ نہیں کرتے بلکہ یا تو ایسے ہی ڈکی میں ڈال دیتے ہیں یا بہت سی گاڑی میں اندر ہی کھڑا کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر انووا گاڑی, اب اس میں ڈکی تو ہوتی نہیں. اب کئی مرتبہ ٹائر آپ نے چینج کیا, اسپیئر وہیل آپ نے چینج کر لیا. اب جو پنچر والا تھا اس کو نکال کے سوچا کہ چند کلومیٹر پر دکان آئے گی یا کوئی ڈھابا آئے یا پیٹرول پمپ آئے گا تو وہاں پنچر والے ہوتے ہیں وہاں لگوا لیں گے, تو اس کو اسی جگہ فٹ نہیں کرتے, اسی جگہ اس کو فٹ نہیں کرتے بلکہ اب اس کو ایسے ہی کھڑا کر لیتے ہیں. اب جب کھڑا کیا تو وہ تو ٹائر وہ تھا جو بارش کے موسم میں مثال کے طور پہ کیچڑ میں آلودہ تھا, دھول مٹی اس پہ لگی ہوئی تھی یا کیچڑ لگا ہوا تھا. اور جب آپ کھڑا کریں گے تو گاڑی کی سیٹ کا پیچھے کا حصہ سب خراب ہوگا اور وہ جو ڈھکر اٹھتا ہے وہ بھی خراب ہوگا. تو اس صورت میں کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور ایسا رکھنا چاہیے گونی ٹائپ کا کہ جو آپ ٹائر کو اوپر نیچے رکھ کے اس کو لپیٹ کے اس پہ کھڑا کر سکیں تاکہ گاڑی کو خراب نہ کرے. نیز جب بھی کوئی گاڑی آپ کے استعمال میں ہو تو آپ اس کے اسپیئر وہیل کو نکالنے کا طریقہ پہلے سے سیکھ لیں. مجھے
سب سے پہلے سابقہ انووا گاڑی کا پڑا تھا. ایک مرتبہ نئی گاڑی تھی اور بمبئی کے راستے میں پہاڑوں کے درمیان پنچر ہو گیا. اب یہی سمجھ میں نہ آئے کہ اس کا ٹائر نکلے گا کیسے. پھر انووا والا ایک آدمی جا رہا تھا، ٹیکسی والا، اس کو روکا تو اس نے کہا بھائی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ بتا دیں اس کا ٹائر کیسے نکلتا. اس نے طریقہ بتایا تب وہ نکلا. فرض کیجیے اگر رات کا وقت ہو اور ایسے علاقے میں ہو جہاں کوئی انووا والا نہ ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی. تو ایک تو ٹول کٹ کہاں رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کی گاڑی میں الگ الگ رکھی رہتی ہے. پھر اسپیل ویل کہاں رکھا ہوا ہے، کسی کا اندر فٹ ہوتا ہے کسی کا نیچے فٹ ہوتا ہے، اس کو نکالنے کا طریقہ بھی معلوم کر لینا چاہیے. تو کئی بار گاڑی میں پنچر ہو جاتا ہے اور پہیہ بدلنا پڑتا ہے، اور نکالے ہوئے پہیے کو ریپیئر کرانے کی غرض سے اس کو اپنی جگہ فٹ نہیں کرتے، بلکہ یا تو ایسے ہی ڈکی میں ڈال دیتے ہیں یا بہت سی گاڑیوں میں اندر ہی کھڑا کر لیتے ہیں. باہر دو صورت کپڑے اور سامان خراب ہوتے ہیں، گاڑی بھی خراب ہوتی ہے. اس کام کے لیے الگ سے کوئی کپڑا یا پلاسٹک گاڑی میں رکھنی چاہیے تاکہ ٹائر پر اس کو ڈالا جا سکے جو دوسری چیزوں کو خراب نہ کر دے. ضروری اوزار اور چھوٹی سی ٹارچ بھی روشنی کے لیے گاڑی کے صندوق میں ہمہ وقت رہنی چاہیے. ضروری اوزار جو ہوتے ہیں ٹائر کو کھولنے وغیرہ کے لیے، ملٹی ٹول بھی آج کل تو ملتے ہیں. ایک ہی اوزار سے آپ کئی طرح کے کام اس سے کر سکتے ہیں. چھوٹی سی ٹارچ بھی ساتھ ہونی چاہیے. کسی زمانے میں یہ بجاج کے اور ویسپا اور یہ سب وہ ہوتے تھے نا اسکوٹر، اب اس میں کئی مرتبہ رات کے وقت اسٹارٹ نہ ہو تو یہ اندازہ کرتے تھے کہ پیٹرول ختم تو نہیں ہو گیا، اور یہ چیک کرنے کے لیے ماچس کی تلی جلاتے تھے. کئی حادثات ہوتے تھے کہ وہ گر جاتی تھی اندر اور آگ پکڑ لیتا تھا اور اسکوٹر جل جاتا تھا. ایسے کئی حادثات ہوئے. تو ٹارچ اگر ساتھ میں ہو تو آگ لگنے کا امکان نہیں رہتا. اللہ حفاظت فرماتے. بہت سے لوگوں کو طویل سفر میں یا خراب راستوں پر جھٹکے لگنے کی وجہ سے متلی اور قے ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو متلی ہوتی ہے، قے ہوتی ہے لمبا سفر کرنے پر، جھٹکے لگنے پر. عام طور پر جب ایمرجنسی بریک لگاتے ہیں اور آڑے ٹیڑھے راستوں پر تیز چلتے ہیں، تیز کٹ مارتے ہیں، تو جن لوگوں کو وامٹ کی عادت ہوتی ہے ان کا اندر کا سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے. ایمرجنسی بریک لگنے کی وجہ سے، گڑھوں میں ٹائر پڑنے کی وجہ سے، اور یہ جو کٹ ہوتے ہیں نا بہت تیزی کے ساتھ جو لگاتے ہیں، اندر کا سسٹم ان کا ایکٹیو ہو جاتا ہے. لہذا سیٹ کور کے اندر کالے رنگ کی پلاسٹک کی تھیلی ضرور رکھیں. سیٹ کور کے پیچھے جو جیب ہوتی ہے اس میں کالے رنگ کی تھیلی ضرور رکھیں. کیا کالے رنگ سے شفا ہو جائے گی؟ کالے رنگ کی اس لیے کہ اگر قے ہو تو اس میں کر لے، دوسروں کو نظر نہ آئے کہ کیا ہے، ورنہ ان کو بھی قے شروع ہو جائے گی. کراہت بھی ہوتی ہے اور آدمی گھن کرتا ہے. تاکہ قے کی صورت میں اس کے اندر کر کے مناسب جگہ پھینکا جا سکے. اب پھر چلتی ہوئی گاڑی میں سے شیشہ ڈاؤن کر کے ایسے ہی نہ پھینکے، یہ بہت بےہودہ حرکت ہے. گاڑی کنارے کرے اور کھائی میں کسی ایسی گندی جگہ پہ اس کو ڈال دیں. کالے رنگ کی تھیلی اس لیے تاکہ دوسرے کو دیکھ کر کراہت نہ ہو اور ساتھ میں بیٹھنے والوں کو بھی قے شروع نہ ہو جائے. نج سفر کی ابتدا سے پہلے قریبی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے قے کو روکنے والی گولی ساتھ رکھ لیں تاکہ وہ وقت ضرورت کام آ سکے. ایک وومیٹو نام کی ایک ٹیبلٹ آتی ہے، یہ تو بہت پرانا نام ہے، ہو سکتا ہے دوسرے نام سے بھی ملتی ہوں. تو وہ ٹیبلٹ 10-15 منٹ پہلے سفر شروع کرنے سے پہلے اگر کھا لیتے ہیں تو وہ نظام ایکٹیو نہیں رہتا. ہمارے ملک میں چونکہ بائیں طرف گاڑی چلاتے ہیں اور ڈرائیور دائیں طرف ہوتا ہے، لہذا ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اترتے وقت دایاں دروازہ استعمال کرتا ہے. اگر اترنے والے نے غفلت سے کام لیا تو دروازہ کھلتے ہی پیچھے سے جو تیزی سے آ رہا ہوتا ہے وہ دروازے سے ٹکرا جاتا ہے اور حادثہ وجود میں آتا ہے. لہذا اس دروازے کو یا تو استعمال نہ کیا جائے یا بہت زیادہ احتیاط کی جائے. لہذا چھوٹے بچے کو ادھر نہیں بٹھانا چاہیے، عورت کو بھی ادھر نہیں بٹھانا چاہیے، اور اگر عورت کو بٹھائیں تو پھر اس دروازے کو یوں سمجھو کہ یہ دروازہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ بھی برقعے میں ہوتی ہیں اور سفر میں نکلنے کا کم اتفاق ہوتا ہے، باہر کی دنیا سے زیادہ واقف نہیں. وہ تو سمجھتے ہیں اپنے گھر میں اتر رہے، یہ پتہ نہیں ہے روڈ کا وسط ہے، بیچ ہے بالکل، جب کھلے گا تو پیچھے سے کیا منظر ہو. تو یا تو اس طرف بٹھاؤ نہیں، اور بٹھاؤ تو وہ دروازہ کھولو نہیں.
اور بچوں کو بالکل نہیں. ویسے بھی بچوں کو دروازے پہ اگر بٹھائیں تو بہت ذرا چاقو چوبند رہے، اس لیے کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ پرانے زمانے کے بڑوں سے بھی ہوشیار ہیں، کھول دیتے ہیں. تو چائلڈ لاک آتا ہے، اس کو استعمال کریں، سینٹرل لاک کا استعمال رکھیں، بچوں کو کھولنے نہ دیں. نیز رفقائے سفر میں دروازے والی سیٹ پر ان کو بٹھایا جائے جو چاقو چوبند اور محتاط ہوں. دروازے والی سیٹ پر جو سفر کے ساتھی ان کو بٹھائیں جو چاقو چوبند اور ہوشیار ہوں. کسی بچے اور مغفل کو ہرگز نہ بٹھایا جائے. مغفل جانتے، غفلت والا آدمی بالکل مغفل ہوتا ہے، عقل اس کی بند ہوتی ہے، عقل بند. کئی دفعہ گاڑی سے اتر کر کوئی چیز لانی پڑتی ہے یا گاڑی روک کر راہ چلتے آدمی سے راستہ معلوم کرنا ہوتا ہے. لہذا دروازے پر بیٹھا ہوا آدمی اگر ہوشیار نہ ہو تو ساری مصلحتوں پر پانی پھر جاتا ہے. ایک مرتبہ ہماری گاڑی ایک ڈرائیور چلا رہے تھے. میں نے کہا بھائی ہم جس شہر میں آئے ہیں یہاں ایئرپورٹ کا مجھے تو پتہ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی پہلی بار آیا، مجھے بھی پتہ نہیں. میں نے کہا پوچھو تو موچی سے پوچھ رہا ہے ایئرپورٹ کا راستہ. موچی نے ایئرپورٹ نہیں دیکھا، وہ کبھی سفر پہ گیا نہیں ہے، اس بیچارے کو کیا پتا، اس کو کیا معلوم. تو ایسے آدمی سے پوچھے، یہ کوئی امرود بیچنے والا ہے، یہ کوئی لاری چلانے والا ہے، اس کو ایئرپورٹ کا کیا پتا. کوئی ایسا سلیقہ مند یا ایسی کوئی دکان والے سے پوچھے کہ اس سے اس کا جواب بھی اطمینان بخش مل جائے. کئی مرتبہ گاڑی چلانے والے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھتا ہے اب کدھر کو مڑنا ہے، تو وہ کہتا ہے ادھر کو. وہ آگے کو چل رہا ہے کہ کدھر کو مڑنا ہے، تو کہ ادھر کو. اب وہ آپ کو دیکھے یا آگے کو دیکھے تو ادھر ادھر نہ کہے بلکہ وہ کہے دائیں کو یا بائیں کو. ایک مرتبہ کسی صاحب نے پوچھا کوئی کدھر کو، سیدھا رائٹ. آپ کدھر کو، کہا الٹا رائٹ. اس کے سیدھا تو رائٹ تھا ہی، الٹا بھی رائٹ ہی تھا. لہٰذا دائیں بائیں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. اللہ بندوں پر ظالم نہیں ہے. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کڑوی دوائی پلا رہی ہو اور بچہ رو رہا ہو تو اس منظر کو دیکھنے والا کوئی بھی شخص ماں کو ظالم نہیں کہتا. ٹھیک اسی طرح وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے، اگر اپنے بندے کو کسی آزمائش میں ڈالے یا حادثے کا شکار کرے تو وہ رب بھی کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کے معاملات میں بڑے بڑے راز پوشیدہ ہوتے ہیں. اس عاجز نے کئی سالوں سے یہ سوچا ہوا تھا کہ اپنے بچوں کو جو علاقہ راجستھان کی وہ جگہ، یہ بیچ میں عبارت سے کچھ گڑبڑ، راجستھان کی وہ جگہ دکھاؤں جہاں کی زندگی آج بھی جدت کے دور میں اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ صحابہ کرام کی سادگی اور ان کے دیہاتی علاقوں کا نمونہ پیش کرتی ہے. ان کے علاقوں میں بکریوں کے ریوڑ اور اونٹوں کے باڑے ہوتے ہیں. نیز حد نظر مد بصر ریت ہی ریت نظر آتی ہے. برق نظام سے کٹے ہوئے اور جدت کی خرافات سے بچے ہوئے علاقے آج بھی قدیم عرب کا نمونہ پیش کرتے ہیں. گویا ان علاقوں کا سفر کرنے والا صحابہ کرام کی زندگی کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے. لہذا اس عاجز نے سوچا کہ بچوں کے ساتھ کچھ دن اس علاقے میں گزارے جائیں تاکہ یہ بچے جب حدیث شریف کا سبق پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ سمجھنا آسان ہو جائے اور رمل اور جمل کا تصور آسانی سے قائم ہو جائے. چنانچہ 19 جنوری 2014 کو یہ عاجز اہل خانہ کے قافلے کے ساتھ عازم سفر ہوا. پہلا پڑاؤ احمد آباد اور دوسرا پالنپور ضلع کے گاؤں بھاگل میں ہوا اور 21 کی صبح کو جب بھاگل سے روانہ ہوئے تو راجستھان کی نیت کر کے گاڑی میں سوار ہوئے. جودھپور کے راستے میں ہمیں فلودی بھاپ ہوتے ہوئے ایک گاؤں میں یہ رات بسر کرنی تھی. ابھی یہ گاڑی گجرات سے 140 کلومیٹر دور پہنچی تھی کہ ایک بھیانک ٹرک کی ٹکر کا شکار ہوئی جس میں اس عاجز کی پیشانی میں شدید زخم ہوا. اہلیہ کی پسلی متاثر ہوئی اور پیر میں گم چوٹ لگی اور ایک بچے کے 4 ٹانکے کا زخم لگا. باقی الحمدللہ سب محفوظ رہے، جس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس ٹکر سے گاڑی کا انجن ٹوٹا، 33 بینڈ ہوئی
اوپر کا کیریئر سامان کے ساتھ زمین پر گر گیا، آگے کا پہیہ نکل گیا۔ ہوا یہ کہ جب ہمارا ڈرائیور خالی راستے پر اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، اچانک آگے چلنے والی گاڑی نے ایمرجنسی بریک لیے۔ ہمارے ڈرائیور نے سوچا میں اس سے ٹکرا جاؤں گا، اس نے دائیں طرف گاڑی نکالی، فوراً سامنے سے آتے ہوئے ایک بڑے ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ ساتھ ہی ہماری گاڑی کے پیچھے بھی ایک ٹرک تھا، اس نے بھی پیچھے سے ٹکر مار دی۔ یہ وہ قضا و قدر کے فیصلے تھے جو ہو کر رہے۔ اس عاجز کو اللہ رب العزت نے ٹکر سے پہلے ہی گویا بے ہوش کر دیا تھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ گاڑی دائیں طرف سے آگے کو نکل رہی ہے اور سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کو بھی دیکھا، پھر یاد نہیں کیا ہوا۔ اسی وقت اللہ نے بے ہوش کر دیا۔ چھوٹے بچوں کو اللہ نے اس وقت ہمت دی اور بڑا بیٹا جنید صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے بیٹھا ہوا تھا، اپنے 10 ماہ کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا۔ اس نے فوراً آگے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو نیچے گرایا، بعد میں خود کودا اور اس عاجز کے بے ہوش جسم کو ڈرائیور کی مدد سے باہر نکالا۔ اتنے میں ایک انڈیکا گاڑی قریب آئی جس میں غیر مسلم خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر گئی اور اپنے شوہر کو کہا کہ ان کو فوراً اسپتال لے جاؤ۔ چنانچہ اس عاجز کو ان کی گاڑی میں لٹا کر سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ ہوش اس وقت آیا جب پیشانی پر ٹانکے لگائے جا رہے تھے۔ جب پوری تفصیل بچوں نے بتائی تو اس عاجز نے اس غیر مسلم جوڑے کے لیے دل سے دعا کی کہ پیارے اللہ ان کو کبھی ایمان سے محروم نہ کرنا۔ جنہوں نے اس فقیر کو راہ سے اٹھا کر اسپتال پہنچایا، یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے۔ واقعی اگر جذبہ انسانیت بیدار ہو اور انسان ایک دوسرے کے لیے اخوت کا کردار ادا کرے، نہ جانے کتنے روتے ہوئے مسکرا سکتے ہیں اور کتنے تڑپتے ہوئے سکھ کا چین لے سکتے ہیں۔ آج کسی شہر میں بم پھٹتا ہے تو پھٹتے ہی سب سے پہلے لوگ انڈیا لگاتے ہیں، یہ مسلمان کا کام ہے یا ہندو کا، اور مرنے والے ہندو ہیں یا مسلمان۔ حالانکہ اس وقت تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مرنے والا، زخمی ہونے والا ایک انسان ہے۔ اگر اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، واقعی جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ انسان کو پہنچا رہے ہیں۔ جائے حادثے سے قریب پالنپوری حضرات کی ایک ہوٹل تھی، بچے اس میں لے جائے گئے۔ یہ عاجز اسپتال سے اس میں پہنچا، ہوٹل والوں نے اس زخم خوردہ اور غم خوردہ قافلے کو پناہ دی، ہر سہولت بہم پہنچائی۔ تھوڑی ہی دیر میں پالنپور کے حاجی عبدالرشید گاڑیاں لے کر پہنچ گئے اور پالنپور شہر میں جن جن کو چوٹ لگی تھی یا درد تھا، ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں چیک اپ کرایا اور اپنے گھر پر تمام کو لے کر آ گئے۔ بڑی ناشکری ہوگی اس موقع پر اگر یہ عاجز پالنپور کے گاؤں بھاگل والوں کا شکریہ ادا نہ کرے، جنہوں نے ہم کمزوروں کو کی بے لوث خدمت اور پرخلوص دعاؤں سے جو مدد کی، یہ عاجز کبھی نہیں بھلا سکے گا۔ بالخصوص بھائی عبدالرشید اور ان کے تمام بیٹے اور گھر کی بہوئیں جن پر خلوص انداز سے پیش آئیں، یہ عاجز اپنی زندگی بھر کی دعاؤں میں ان کو بھلا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھر دے اور محروم نہ فرمائے۔ دوروں اور حادثے کے بعد مزید قیام کر کے اپنے گھر واپس ہوئے۔ اسی گاؤں کے بھائی حافظ عمار گاڑی چلا کر لائے اور بچوں کو بھائی عبدالرشید کے بیٹے، وہ بھی حافظ عمار ہیں، اپنی گاڑی میں سوار کر کے ترکیسر لائے اور اس کے بعد عیادت کرنے والوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہ جانے اس عاجز کے گھر والوں کے لیے کتنی عورتوں نے روزے رکھے، صدقے دیے۔ منت کے معنی یہ عاجز ہاتھ اٹھا کر ان تمام کے لیے دعا گو ہے۔ جی، سفر سفر ہوتا ہے مگر وسیلہ ظفر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس وقت جب کہ سفر اہم بھی ہو، لمبا بھی ہو اور کچھ دن گھر سے دور رہنا ہو۔ لہذا سفر جتنا طویل ہوتا ہے اس کی تیاری سوچ سوچ کر ہمیشہ دل کا سکون ختم ہوتا رہتا ہے۔ ایسے وقت میں کیا کریں؟ سب سے پہلے سفر کے ارادے کے بعد تیاری کی آسانی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 2، ایک کاغذ پر سامان سفر لکھتا رہے، جب کوئی چیز یاد آئے اس کو کاغذ پر لکھ لیں۔ جماعت میں جا رہے ہیں 40 دن کے لیے، حج عمرے پہ جا رہے ہیں 20 دن 40 دن کے لیے، یا کوئی اور تجارت کا سفر ہے، چند دنوں کے لیے جا رہے ہیں۔ اب کئی مرتبہ جب آدمی اپنے گھر سے دور جاتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر ایک کاغذ ڈائری رکھے ساتھ میں اور 2-3 دن پہلے سے مجھے اتنے جوڑے کپڑے لینے ہیں، مجھے ایکسٹرا چشمہ بھی ساتھ رکھنا ہے، مجھے دوائی بھی جتنے دن کی سفر ہے اس سے کچھ زیادہ ہی رکھنی ہے، اور فلاں جگہ سے پیمنٹ آنا ہے اس کو لینا ہے، اور چھوٹے پیسے بھی ساتھ میں رکھنے ہیں۔ سمجھے؟
اس طرح کی ساری چیزوں کو آپ کاغذ پہ لکھتے رہیں، مسلح، مسواک، یہ سب چیزیں۔ اب کیا ہوگا جب پرچی سامنے ہوگی، اپنے بچے بلایا، اہلیہ کو، بیٹی کو بلایا، بیٹا دیکھو فلاں چیز لاؤ میری اٹھا کر، فلاں کپڑے اٹھا کے لاؤ، فلاں دوائی جگہ پر اس کا ڈبہ لے کر آؤ۔ اب وہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں سارا کا سارا بیگ تیار ہو جاتا ہے۔ جب تیاری کا وقت آ جائے سکون کے ساتھ بیٹھے اور فہرست کو سامنے رکھ کر بیگ تیار کریں۔ ذیل میں سامان سفر کی ایک فہرست دی جا رہی ہے جو ایک مومن کے ہر لمبے سفر کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہم نے یہاں دیوار پر پیچھے جو لگا ہوا ہے وہ سامان سفر، ایک مومن کے ساتھ سفر کا کیا سامان، اصل میں یہ حج کے سفر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تیار کیا تھا، با تصویر لگا ہوا ہے۔ نمبر 1، سفر کا مسلح، سمت بتانے والا آلہ، یعنی قبلے کی جہت معلوم کرنا۔ آج کل مستقل آلہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے اندر ایسی ایپ موجود ہے، خاص طور سے ایک ایپ ہے جس کو میں یوز کرتا ہوں، صلاتک، بہترین ایپ ہے۔ سعودی میں نے اس کو استعمال کیا، ابھی عمرے پہ گیا تو وہاں بھی استعمال کیا، اور پورے ملک میں استعمال کرتا ہوں۔ دنیا میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو برابر اس کا ججمنٹ بڑا اچھا ہے۔ ٹکٹ برابر رکھنا، یہ نہ سوچے فون میں ٹکٹ ہے، اس کی ہارڈ کاپی بھی رکھے۔ وجہ اس کی ہے کہ فون کئی مرتبہ گم ہو گیا تو کیا کریں گے، یا لاک ہو گیا تو کیا کریں گے، یا اس کا چارج اتر گیا، ڈسپلے نہیں ہو رہا تو کیا کریں گے۔ لہذا سفر اہم ہو تو پھر فون کے ساتھ ساتھ سافٹ کاپی کے ساتھ ساتھ ہارڈ کاپی بھی آپ کے ساتھ موجود ہونی چاہیے۔ آئی ڈی پروف، آج کل کے دور میں آئی ڈی پروف انتہائی اہم ہو گیا۔ آدھار کارڈ ہے، پان کارڈ ہے، الیکشن کارڈ ہے، جو بھی جن کو منظوری دی جاتی ہے کہ یہ استعمال ہوں گے ان کو لے کے چلیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس پیسے کیش ہوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ سفر میں پیسے کے ختم ہونے کا امکان رہتا ہے، تو آپ ساتھ میں ATM کارڈ بھی ساتھ لے کر چلیں۔ ہلکا پھلکا ناشتہ، بسکٹ، نمکین اور پانی کی بوتل ضرور ساتھ رکھیں۔ حجامت کٹ بھی ساتھ میں رکھیں، حجامت کٹ، مسواک، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یہ بھی ساتھ رکھیں۔ سرما، سر کا تیل، عطر، کنگھی، صابن، شیمپو، جیسا بھی آدمی کو مزاج ہو ساتھ میں رکھیں۔ ٹوپی، کپڑے، بنیان، ہاتھ کا رومال، سویٹر، موسم کے حساب سے۔ جس علاقے میں آپ سفر کر رہے ہیں، آج کل تو گوگل پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر کا موسم کیسا ہے، تو اگر موسم گرم کا ہو تو آپ سویٹر اٹھا کے نہ لے کے جائیں، بلکہ ایک گرم چادر آدمی ساتھ میں رکھے، تو کئی مرتبہ آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار ہوتا ہے تو آدمی اس چادر کو اوڑھ سکتا ہے۔ کپڑوں کے پورے سیٹ بنائیں۔ مثال کے طور پہ 5 جوڑی کپڑے ہیں، 5 دن کا سفر ہے، 5 جوڑی کپڑے آپ کو استعمال کرنے ہیں، تو آپ پاجامہ، کرتا، بنیان، انڈر ویئر، ٹوپی، ہاتھ کا رومال، یہ ایک پورا سیٹ ہوا۔ پورا سیٹ ایک تھیلی میں رکھ لیں اور ان تھیلیوں کو جمائیں، اور تھیلی بھی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، وہ کالے والے نہیں، کہے والے، ٹرانسپیرنٹ، تو پتہ چلے کہ کون سا کلر کا ہے، کون سے دن مجھے کس موقع پہ کون سا پہننا ہے، سب کو کھولنا نہ پڑے۔ کئی مرتبہ آدمی ترتیب سے نہیں رکھتا، بنیان اس کونے میں رکھا ہے، پاجامہ اس کونے میں رکھا ہے، کرتا اوپر رکھا ہے، انڈر ویئر سب سے نیچے چھپا رکھی ہے، اب وہ سب کھولنے بیٹھتا ہے اور سارے کھلونے بکھرتے پھر گئے۔ بچھانے کے لیے چادر، سر کے نیچے لگانے کے لیے تکیا۔ تکیا میں نے بتایا تھا کہ ہوا کا تکیا، اگر ہلکی ہوا اس میں بھری جائے، فل نہ بھری جائے تو نرم فیل ہوتا ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ تولیہ اور لنگی، سفر کا تولیہ یہ جو بکرے کی کھال جیسا موٹا موٹا ہوتا ہے وہ نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ سائز بھی اس کا بڑا ہو جاتا ہے، آدھی سوٹ کیس تو ایک تولیے سے بھر جاتی ہے، بلکہ کاٹن کا آتا ہے پتلا سا باریک، وہ ایک مرتبہ استعمال کرو، بس وہ اسی قابل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جس مجھ سے پوچھا جا سکے۔ اب اگر دوبارہ پوچھنا ہو تو 1-2 گھنٹے اس کو سکھانا پڑتا ہے، سوکھ بھی جلدی جاتا ہے، تو اس کا سائز بہت پتلا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اترے ہوئے میلے کپڑے رکھنے کے لیے پلاسٹک کی تھیلی رکھیں تاکہ اترے ہوئے میلے کپڑے پسینے کی بو اس میں آ رہی اس پر رکھ دیں۔ فون کا چارجر، زنجیر اور تالا، کئی مطلب ٹرین کا سفر ہوتا ہے تو زنجیر ہوگی اور تالا ہوگا تو اس کو سوٹ کیس کے ہاتھے میں ہینڈل میں ڈال کر اس کو آپ تالا لگا سکتے ہیں۔ چھوٹی سی ٹارچ، بوقت ضرورت سامان باندھنے کے لیے پلاسٹک کی رسی، آج کل پلاسٹک کی رسی 2-5 روپے کی وہ اس کی لچھی آتی ہے، وہ رکھنی چاہیے ساتھ میں۔ کئی مرتبہ
सूटकेस की चैन फेल हो जाती है। जब चैन फेल हो जाती है तो आदमी बेचैन हो जाता है। जब चैन ही फेल होगी तो बंद कैसे करेगा? तो अगर रस्सी साथ में होगी तो पलस करके उसको बांध सकता है ना। नीज इस्तेमाल कर, अगर कोई दवाई इस्तेमाल करता हो तो दवाई हो सकता है जिस इलाके में आप गए हैं उस साल्ट की दवाई वहां ना मिलती हो तो क्या होगा, अपने इलाके से दवाई लेके जाए। पेन, डायरी, मार्कर पेन, कलम और कागज जरूर साथ में रखें। मार्कर पेन अपने सामान पर निशान लगाने के लिए, मार्कर पेन उसको कहते हैं जिसमें से ऐसी रोशनी निकलती है जो मिटती नहीं है। तो अपने सामान पर कुछ लिखने के लिए या कोई निशान करने के लिए मार्कर पेन जरूर साथ। नहीं, सुई धागा भी साथ में रखें। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी, सुई धागा। कई मरतबा आदमी का पाजामा फट गया, जी क्या करेंगे? सेलो टेप चिपकाएंगे? सुई धागा होगा तो आदमी उसमें टाँका लगा सकता है। अगर इस फहरिस्त की जेरॉक्स निकालकर सफर के सामान तरतीब देते हुए उसको सामने रखा जाए तो बहुत सारी जरूरत की चीजें जो हर वक्त जहन में नहीं रहती और सफर में उनकी जरूरत पड़ती है और साथ न होने की जो तकलीफ होती है उससे निजात हो जाएगी। बस आज का सबक इतना ही रखते हैं। अलबत्ता उम्रे का, हज का सफर करें और चश्मा लगाते हो तो आप एक तो एक्स्ट्रा चश्मा लेकर जाएं, इसलिए कि अल्लाह न करे उस मुबारक सफर पर अगर चश्मा गुम हो गया, टूट गया, तो काबतुल्लाह को देखने की भी कैफियत नहीं मिलती और साथी को ढूंढने में भी दुश्वारी आती है। इसलिए कि जो लोग चश्मे के आदी होते हैं उनसे पूछो कि कितनी तकलीफ होती। तो एक्स्ट्रा चश्मा जरूर साथ में हो और एक्स्ट्रा चश्मा भी हो और चश्मे के नंबर भी कागज पर लिखे हुए हो। अगर एक्स्ट्रा चश्मे के साथ भी हादसा पेश आ गया तो अब क्या रहा? तो अगर नंबर होगा तो वहां दुकानें होती है, वहां बनवाया जा सकता है। अगर तो महंगा होता है लेकिन बनवा तो सकते हैं। आदमी नाबीना की शक्ल में तो जिंदगी नहीं गुजारेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम की तरबियत फरमाई, उनको इस्तिंजा करने का सलीका सिखाया। हो सकता है बहुत से लोगों के जहन में ये बात हो कि ये सफर की बात मस्जिद के अंदर क्यों हो रही, तो कहाँ करें? फिर नहर पे बैठ के करें जी। तरबियत तो फिर जब होती है तो हर चीज की होती है। कैसे खाएं, कैसे पहने, कैसे सफर करें, कैसे जिएं, कैसे मरें, कैसे सोएं, कैसे उठें, कैसे चलें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर कुछ सिखाया। तो ये तरबियत का एक हिस्सा है। आज हम अलोल झलोल सफर करने के, एक मतलब मेरा सफर दिल्ली से बिहार की तरफ का हुआ, दीनी सफर था और एसी कोच में हम सफर कर रहे थे। मेरे साथ में कोई बच्चा रीनियन का, कहाँ का था, वो साथ में, रीनियन के एक तालिम थे, वो साथ में थे। तो हमने तकरीबन 24 घंटे या 17-18 घंटे, कितने घंटे उसमें बिताए। खाने के वक्त खाना खाया, चाय के वक्त चाय पी, सोने के वक्त हमने आराम किया। जब हम चलने लगे और जो साथी थे उनको आखिरी सलाम किया, सलाम वदा किया उनको, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ी खुशी हुई आपके साथ सफर करके। पहली मरतबा हमने कोई मुसलमान ऐसा देखा है जो सलीके के साथ, वरना अक्सर कोच खराब करके जाते हैं और चीजें खा पी के यहीं फेंक देते हैं, सब गंदा गंदा कर देते हैं, उनके साथ बैठना मुश्किल होता है। मुझे दिल में बड़ा सदमा हुआ कि तरबियत और तालीम न होने की वजह से आज हमें ये बात सुननी पड़ रही। तरबियत और तालीम न होने की वजह से ये बात सुननी पड़ रही। इसलिए दोस्तों, जब ट्रेन में सफर करें तो एक प्लास्टिक की थैली को म्युनिसिपैलिटी बना दें, बल्कि दूसरे भी सामने बैठे हैं, एहतराम इंसानियत के तौर पर अपने अखलाक दिखाने के, उनसे भी कहें देखो ये थैली इस मकसद के लिए, चाय पिए पेपर कप इसमें डाल दें, खाना खाएं प्लेट इसमें डाल दें, डिस्पोजल में। हम जाएंगे जब वहां डस्टबिन की तरफ तो उठा के लेके आएंगे। अब कितनी खुशी होगी और इन अखलाक से कितना असर पड़ेगा सामने वाले। अगर 6 आदमी आमने सामने, 3-3, 6 बैठे हुए हैं और 6 आदमी चाय पी रहे हैं और अपना अपना कप सबको डालना पड़ा है, तो 6 आदमी की मूवमेंट हुई ना, 6 आदमी को जाना पड़ा। एक आदमी ने कहा भाई सब डालो, मैं डाल कर आऊंगा जी, तो सामने वालों पर कितना असर पड़ेगा कि हम जिनको बदअखलाक समझते हैं, हमारे दिलों के अंदर जिनकी नफरत की बातें डाली जाती हैं, ये लोग तो कितने बाखलाक होते हैं। तो हमने एक अमल से न ये कि अपनी तारीफ कराई, अपने माँ बाप की तारीफ कराई, बल्कि अपने मजहब की तारीफ भी करा ली और खुद सलीके से रहें, सिस्टमेटिक रहें। तो ये सब चीजें हम अच्छी तरह से ज़हन नशी करें, सीखें और जब इन बातों पर अमल करने का वक्त आए तो इन पर अमल करें। तो बात समझ में आई, अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक,
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولانا اسماعیل صاحب جس ایکسیڈنٹ کا حادثے کا واقعہ سنا رہے تھے آپ کو، یہ سن 2001 میں ہوا تھا. سن 2002 میں کامریج کے راستے پر پیر میں شدید چوٹ آئی تھی، اور پھر سملک ہم ٹھہرے تھے اپنے کسی دوست کے یہاں 1 مہینہ. اور دوسرا جو حادثہ اس میں لکھا ہے یہ پالنپور سے سروہی کے راجستھان کے سروہی علاقے میں ہوا تھا. تو ایک چوٹ پیر میں لگی تھی، ایک سر میں. بس اللہ پورے جسم کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ نیچے بھی لگ گئی، اوپر بھی لگ گئی. پورا جسم اللہ سب کا محفوظ رکھے.